میرے جی ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس رب کا شکر ادا کریں جو ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اس رب کا فضل ہے۔ اس وقت ہم غور کر لیں، پوری کائنات کے اندر کچھ لوگ عبادتوں میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ ذکر اذکار میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ بہت سی نیکیوں کے کام میں مصروف ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، لہو لہب میں مصروف ہوں گے، کوئی چوری میں، کوئی چکاری میں، کوئی زنا میں، کوئی نشوں میں، کوئی ڈاکوں میں۔ لیکن پوری کائنات میں سے مجھے اور آپ کو اللہ نے مختصر سے وقت کے لیے اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جو نیک عمل کرتا ہے یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اس رب کی چاہت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہوا کسی نیک کام کو پسند کرے اپنے لیے یا برے کام کو پسند کرے۔ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، فکر کرنا ہمارا کام ہے، اس نیک کام کو کرنے میں وجود دینا یہ اس رب کا کام ہے۔ اور اللہ کے امر کے بغیر کائنات کا کچھ نظام نہیں چل سکتا۔ کائنات کا پورا نظام اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا نظر آنا، چاند کی چاندنی، رات کا تاریکی بن کر آنا، دن کا اجالا بن کر آنا، برسات کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، اور سمندر کی موجیں، دریاؤں کی طغیانی، لیل و نہار، یہ ساری چیزیں اس رب کے امر سے ہیں۔ جب اس رب جیسے وہ چاہتا ہے پوری کائنات میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ انسان اس رب کو پہچانے، اسی لیے ہم اللہ کے ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، اس رب کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، خانقاہوں میں جانا، اللہ والوں کے پاس جانا، کہ اس رب کی ہمیں پہچان ہو جائے، ہمارا کامل یقین بن جائے اللہ کی ذات عالی پر، ہمیں حق الیقین کا علم نصیب ہو جائے۔ اسی وجہ سے خانقاہوں میں ذکر کی مجالس میں اللہ والوں کی جوتوں میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے